السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. مائی نیم از ختیجہ جمیل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بریو نالج. امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگ کو کامیاب کرتا رہے. اس کے لیے صرف دو ہی وجوہات ہیں. نمبر 1 محنت، نمبر 2 والدین کی دعا. کیونکہ محنت کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا اور والدین کی دعا جس بھی شخص کے ساتھ ہوگی وہ زندگی میں کامیاب ضرور ہوتا ہے. اب ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، جس میں نے پہلے سورۃ طٰہٰ کا آپ لوگوں کو تعارف، مضامین اور علمی و عملی نکات پڑھائے تھے. اب میں آپ کو اس کی جو آیات ہیں ہمارے پاس جن کا ہم نے بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے وہ پڑھا دیتی ہوں. اس کے لیے آپ لوگ پیج نمبر 21 پہ آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا وہ عرض کیا. قالا عرض کیا. کس نے عرض کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا. ہم نے سورۃ طٰہٰ کا جو پہلے خلاصہ پڑھا تھا اس میں انہوں نے ہمیں بتا دیا تھا کہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. اب یہ جتنی بھی آیات ہم پڑھیں گے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں. یہ انہیں جو کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی. اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے دعا میں کیا کیا کہا تھا. قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا. ربی اے میرے رب. ربی اے میرے رب. اشرح کھول دے. لی میرے لیے. صدری میرا سینہ. قالا ربی اشرح لی صدری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. ویسر لی امری اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے. اور یسر آسان بنا دے. لی میرے لیے. امری میرے کام کو. ان کا کام کیا تھا؟ جو فرعون تھا اس کو اللہ تعالیٰ ایک اللہ کی طرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دینا. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی اور میرے زبان کی گرہ کھول دے. اور احلل کھول عقدۃ من لسانی اور میرے لیے میری زبان کی گرہ کھول دے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی تو انہوں نے ایک دن کھیلتے ہوئے فرعون کی داڑھی سے پکڑ لیا. اس وقت فرعون نے کہا کہ یہ بچہ مجھے خطرناک نظر آتا ہے، میری بادشاہت ختم ہونے کا سبب نظر آتا ہے، اسی لیے میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کی جو بیوی تھی، بیوی آسیہ، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تو بھی صرف ایک بچہ ہے، ناسمجھ ہے، تم چاہو تو اسے پرکھ کے دیکھ لو، اس کا امتحان لے لو. فرعون نے ایک طرف تھال میں ہیرا رکھا اور دوسری طرف کوئلہ رکھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ہیرے کی طرف بڑھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ تھا وہ کوئلے کی طرف رکھ دیا. جب انہوں نے کوئلہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا تو جب تپش محسوس ہوئی، منہ میں گرمی محسوس ہوئی تو انہوں نے کوئلہ نکالا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی، مطلب وہ لڑکھڑا کر بولنے لگ گئے، توتلا پن آ گیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی میری زبان کی گرہ کھول دے. اور جعل بنا دے. لی میرے لیے. وزیراً ایک وزیر. من اہلی میرے گھر والوں کے لیے. وَجَعَل لِّی وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي اور میرے لیے ایک وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے. من اہلی میرے گھر والوں میں سے. من اہلی میرے گھر والوں میں سے. ہارون اخی یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام. اشدد بہ ازری اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے. اشدد بہ ازری اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے. اور اشریکہ اسے شریک فرما دے. فی میں امری میرے کام اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے. کئی نسبحک کثیرا تاکہ ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں. ونذکرک کثیرا تاکہ ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. قالا اللہ نے فرمایا. قد تحقیق. قد کا جو میننگ ہے وہ انہوں نے نیچے ترجمے میں نہیں لکھا ہوا.
کیونکہ جو بک میں جو آیات کا ترجمہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی لفظ کا ترجمہ، لفظ کا میننگ بالکل پراپر نہیں لکھتے، وہ بس آیت کا مطلب لکھتے ہیں. تو جو قد ہے اس کا مطلب ہمارے پاس تحقیق ہوتا ہے، یقیناً. کالا، اللہ نے فرمایا، قد تحقیق، اوتیتا، تمہیں عطا کر دیا گیا، سؤلا کا، جو کچھ تم نے مانگا. جو سؤلا کا مطلب اصل میں ہوتا ہے سوال کیا. سوال کیا، مانگا ایک ہی چیز ہوتی ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ. کالا قد اوتیتا سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں دے دیا گیا جو کچھ تم نے مانگا. اور لقد، بے شک، مننا، ہم نے احسان کیا، علیکا، تم پر. اور لقد مننا علیکا، اور بے شک ہم نے احسان کیا تم پر، مرتن اخری، ایک بار اور بھی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور بے شک ہم نے تم پر احسان کیا ایک بار اور بھی. اب ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے. وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے ایک وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے. ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو. اشدد بہ ازری، اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے. واشرکہ فی امری، اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے. کئی نسبک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں. ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے والا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں دے دیا گیا جو کچھ تم نے مانگا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور بے شک ہم نے تم پر احسان کیا ایک بار اور بھی. اب ہم اس بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوہ طور پر ملاقات کیسے ہوئی، سبب کیا بنا جو وہ وہاں گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس دن فرعون نے اس رات کو ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے جس نے سارے مصر کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اس آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا. یہ خواب دیکھ کر فرعون بہت حیران ہوا، تو اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. آپ کی والدہ نے قتل کے خوف سے آپ کو ایک صندوق میں ڈال کر ایک ندی میں بہا دیا تاکہ میرا بچہ قتل نہ ہو جائے. لیکن اللہ کی قدرت، اسی ندی کی طرف سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں فرعون کے محل کے سامنے جا پہنچے. فرعون تو انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن بی بی آسیہ کی وجہ سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. پھر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیسے ان کی زبان میں لکنت آ گئی، اسی طرح فرعون کے گھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی. جب وہ بڑے ہوئے، مطلب وہ اپنی جوانی کو پہنچ چکے تھے، تو انہوں نے دو بندوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا. ایک فرعون کی طرف سے تھا اور دوسرا ان کے اپنے بنی اسرائیل کی طرف سے تھا. جو بنی اسرائیل کا جو شخص تھا اس نے کہا اے موسیٰ آؤ میری مدد کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ قوم کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتبار کیا، اور جو فرعونی تھا اس کو مارا تو وہ مر گیا. تو جب اگلا دن آیا تو جو وہ شخص تھا بنی اسرائیل کا جو پہلے ایک فرعونی کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ اگلے دن پھر ایک اور فرعون کے قوم کے شخص کے ساتھ لڑ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ٹھہرو، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم زمین پر فساد کرنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ موسیٰ تم مجھے مار نہیں سکتے، ورنہ میں فرعون کو بتا دوں گا کہ کل جو شخص قتل ہوا اس کی قوم میں سے اسے موسیٰ نے مارا تھا. پاس ہی فرعون کے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ بات سن لی اور خبر فرعون تک پہنچ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت کی. جب انہوں نے مدین کی طرف ہجرت کی تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ دو جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے بکریوں کو، بھیڑوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی ہیں، جبکہ جو دوسرے لوگ تھے وہ مرد تھے اور اپنی بھیڑوں کو پانی پلا رہے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ادھر کھڑی ہو اور پانی نہیں پلا رہی، انہوں نے کہا اے موسیٰ کہ پہلے یہ لوگ کو اپنی بھیڑوں کو پانی پلا لے، پھر ہم پلا لیں گے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے بھیڑوں جانوروں کو پانی پلایا اور ان لڑکیوں کو ان کے گھر روانہ کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئیں تو ان کے بابا جان یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ دونوں لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بابا جان کے پاس لے کے گئیں تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ شادی کر لو اور حق مہر میں تم 8 سال تک ہماری بکریاں چڑھاؤ۔ اگر تم 10 سال کر دو، 2 سال بڑھا دو تو تمہارا ہم پر احسان ہوگا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے 10 سال بکریاں چڑھائیں۔ اس کے بعد وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر دوبارہ فرعون کی طرف روانہ ہوئے۔ رات بہت گزر چکی تھی، سردی کا موسم تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے بیوی بچوں سے کہ تم لوگ ادھر ٹھہرو، مجھے اوپر سے ایک روشنی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے میں وہاں سے مدد لے آؤں یا تمہارے لیے آگ کی چنگاری لے آؤں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو ایک روشنی سے ایک آواز آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور واپس اپنے قدم پھیر لیے تو اچانک آواز آئی اے موسیٰ ڈرو نہیں، یہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ دعا کی اور انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میری زبان کی گرہ کھول دو۔ انہوں نے کہا اے اللہ میری زبان صاف کر دو تاکہ جب میں فرعون کے پاس جاؤں اس کو سمجھاؤں تو وہ میری زبان اتنی صاف ہو کہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس فرعون کی طرف بڑھے۔ جو آیات ہیں قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جب آپ لوگوں کو کوئی سبق یا کوئی کام یاد نہ ہو رہا ہو تب آپ یہاں سے لے کر یہاں تک آیات 3 دفعہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کام میں بھی برکت ہوگی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگ کو میری سمجھ آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی مدد ہو سکے۔ اور اگر آپ کسی بھی اور سبجیکٹ کا کچھ بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتایا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کی اس بات کے اوپر ویڈیو بنا سکوں، آپ لوگوں کو وہ کام سمجھا سکوں۔ اور نماز کی پابندی کریں، جب آپ نماز کی پابندی کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو مجھے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کرتے، بس ایک مقررہ وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ بس آج کے لیے ہمارا ٹاپک اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ۔